میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، فرمانے لگے ایک دم اللہ اکبر۔ اب مسجد میں اگر کسی کا موبائل بچ جائے نماز میں، میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک دن پوچھنے لگا کہ اگر مسجد میں کسی کا موبائل بچ جاتا ہے تو تم کیا سوچتے ہو؟ میں کہا میں سوچتا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالے فون بند کر دے۔ تو میں نے آپ کیا سوچتے ہو بھائی؟ اج انی مسجداں دے ساڈے پردھان ہیں پورے انڈیا 'چ تے جڑے وڈے وڈے مولوی مفتی سارے تو نہیں، ان کی مسجد میں اگر موبائل بچ جائے نا تو بس فوراً نیت باندھے باندھے یہ نیت کر لیتے، بس سلام پھیرتے ہی اس کا رگڑا پھیرنا آج، نیت باندھے باندھے ہی اگلی نیت بھی کر لیتے ہیں ساتھی میں کہ بس سلام پھیرتے ہی پہلے آج اس کا جنازہ نکالیں، اس کا روز فون بجتا ہے۔ تو میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں یہ سوچتا ہوں بیٹا کہ جو بندہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ اکثر مسجدوں میں محلے کے لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے والے پڑھتے ہیں، تو فرماتے مجھے کہنے لگے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی کا فون بجتا ہے تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو گھنٹی بجی خیر والی ہو، پریشانی والی نہ ہو، کیونکہ گھر والوں کو تو پتہ ہی ہے عشاء پڑھنے آیا ہے، فجر پڑھنے آیا ہے، جو گھنٹی بجی ہے خیر والی ہو، یا تو ہماری تو فون کی گھنٹی بھی طے کر دیتی ہے کہ ہم نماز ہماری قبول ہو رہی ہے یا نہیں قبول ہو رہی۔ گھنٹی بجنے پہ جن کا ارادہ اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کا ہے، اپنے بھائی کو پریشان کرنے کا ہے، تو ان کی نمازیں تو ایک موبائل کی گھنٹی بھی طے کر رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو، اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ تم نماز میں کھڑے ہو، اور ایک گھنٹی نے تمہاری نماز متاثر کر دی ہے۔ کیس کے آگے، کیس گزر گیا نا کسی کے آگے سے، کیس کو جانتے ہیں؟ مجنو گزر گیا کسی نمازی کے آگے سے، بہت آگے سے گزرا، تو اس نمازی نے سلام پھیرتے جا کے مجنو کا گریبان پکڑ لیا۔ مجنو عرب کا رہنے والا تھا، لیلا کا جو عاشق تھا، وہ جب گزرا نا آگے سے تو بھاگ کے اس کو جا کے پکڑ لیا نمازی نے کہ تو کیسے گزرا میرے آگے سے، تجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو کیس نے کہا، مجنو نے کہا اسے، اس نمازی کو، کہنے لگا یار تو پتہ نہیں کیسی نماز پڑھتا ہے، اور مجھے تو لیلا کے عشق میں کوئی نظر ہی نہیں آیا، لیلا کے عشق میں کوئی نظر نہیں آیا، اب تو پتہ نہیں کیسا اللہ سے عشق کرتا ہے کہ تجھے اتنی دور نماز پڑھتے ہوئے میں نظر آ گیا کہ میں تیرے آگے سے گزر گیا ہوں۔ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کی نماز کا بھی حساب رکھتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے میاں تھے، وہ سلام پھیرتے ہی پہلے دائیں بائیں پیچھے تک دور تک دیکھتے تھے، تو میں بچپن میں ان کو مذاق میں پوچھا کرتا تھا کہ چچا رجسٹر تمہارے ہاتھ میں تو نہیں اللہ نے پکڑا دیا کس کس کی حاضری لگانی ہے؟ جن کی اپنی نمازیں نہیں ہوتی، جن کو خود نہیں پتا کہ استنجا کیسے پاک کرنا ہے، وہ دوسروں کو نصیحت کرتے پھرتے ہیں کہ تو اس سب میں کھڑا ہو، تمہارے ذمہ نصیحت نہیں لگا رکھی اللہ نے، یہ ممبر بنایا ہے جمعے کو ہر مسجد کے اندر، امام کی ذمہ داری لگائی کہ اپنی قوم کو نصیحتیں کرتا پھرے، ہر ایک کو جج نہیں بنا دیا اللہ نے، کسی کو کسی کی عزت اچھالنے کے لیے کھڑا نہیں کر دیا کہ جب تمہاری مرضی آئے جس کے مرضی اوپر تنقید کر دو۔ ہوتے کون ہو کہنے والے ان بچوں کو کہ تم پیچھے شور مچا رہے ہو؟ مسجدوں میں پیچھے بچوں کا کھیلنا، مسجدوں میں نمازوں کے دوران پیچھے بچوں کی آوازیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں ان در و دیوار کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، آنے والی نسلیں تیار ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے۔ یہ مسجد تک نہیں آئیں گے تو کون ہوگا جو کل کو ان مساجد کو آباد کرے گا؟ نمازی کو تو تمام دعاؤں سے پہلے، تمام قرآن پاک کی تلاوتیں یاد کرنے سے پہلے، تمام دعائیں سے پہلے، تمام چیزیں یاد کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں حدیثیں اکٹھی کی، اور جب بخاری شریف کی جلد بندی ہوئی سب سے پہلے ایک حدیث کو درج کر دیا، فرمایا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو سب کچھ درست ہے، نیت درست ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ہم دوسری رکعت میں غلطی سے درود شریف پڑھ لیں 4 رکعت کی نماز میں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ صاحب لازمی کر دیا، تو کسی صاحب نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ یار دوسری رکعت میں اگر ہم اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اچانک یاد آتا ہے کہ 2 رکعت اور پڑھنی ہے،
تو پڑھا تو درود شریف ہی ہے، ثواب کا کام ہے، آپ نے اس پہ بھی جرمانہ لگا دیا، اس پہ بھی سجدہ صاحب لازم کر دیا، پینلٹی لگا دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا جواب دیا، فرمایا وہ درود پاک ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے سونیا لوکی میرے نا دیاں قسمیں کھاندے ہیں تے میں تیرے نا دیاں قسماں کھانا۔ لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ محمد الرسول اللہ کو طٰہٰ یاسین، اللہ تبارک تعالیٰ محمد الرسول اللہ کا کہتے ہیں۔ وہ امام اعظم نے فرمایا درود پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن رسول اللہ پر درود بنا نیت کے اچانک پڑا، مطلب وہ تعظیم نہیں ہوئی، وہ عظمت نہیں آئی، اس لیے سجدہ سیف لازم قرار دے دیا گیا۔ نماز ویسے پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز میں صداقت ہونی چاہیے، نماز میں ایمانداری ہونی چاہیے، نماز میں دیانتداری ہونی چاہیے، نماز میں توجہ ہونی چاہیے، تمام چیزیں اپنی جگہ، رکوع و سجود اپنی جگہ، لیکن نماز کے اندر نیت کا اخلاص سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر نماز میں نیتوں کے اندر اخلاص آ گیا تو پھر اللہ کی مدد آ گئی ہے، بس پھر اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لوگ دنیا والوں سے مانگتے پھرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے نا۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو دنیا والوں کو بار بار۔ تو اس ضمن میں پچھلے دنوں ایک بات چلی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ رقم دیجئے۔ تو دوسری دفعہ جب میں کہنے لگا، پھر میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس متعلق کیا کہتے ہیں۔ تو قربان جاؤں، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، فرمانے لگے ایک دفعہ کسی کو مدد کے لیے کہہ دو تو جائز ہے، دوسری دفعہ کہہ دو یاد دلانے کے لیے تو بھی تھوڑا جائز ہے، تیسری دفعہ حرام ہے۔ تیسری دفعہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے، مدد کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیسری دفعہ حرام ہے دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ اللہ سے تو مانگ ہی نہیں رہے، جہاں سے بات بننی تھی، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑی چلانی تھی، وہاں تو بندہ مانگتا ہی نہیں ہے، اور جہاں سے بات نہیں بننی وہاں بار بار ناک رگڑتا پھرتا ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کی صفت قل اللہ احد اللہ الصمد، فرمایا اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ لوگ ساڑھے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس، پیروں کے پاس، تعویذ دے دو جی، یہ کر دو جی، وہ کر دو جی۔ میں ان کے اوپر ہنستا ہوں، میں کہا یار پیٹرول پمپ پہ جا کے چینی مانگ رہے ہو، پیٹرول پمپ پہ کہنے لگے نہیں مطلب، میں کہا صحیح دکان پہ جا کے غلط چیز خرید رہے ہو، جنرل سٹور پہ جا کے بولو جی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہو گیا، پاگل ہو گیا، پمپ پہ ملتا ہے۔ اللہ والوں سے تو یہ پوچھو اللہ کیسے راضی ہوں گے، تم جا کے کہتے ہو کاروبار نہیں چل رہا۔ اللہ سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو رسول اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی، تم جا کے ان کو کہتے ہو بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی۔ اللہ والوں سے تو یہ پوچھو کہ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے، تم جا کے تو بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی۔ صحیح دکان پہ غلط سامان خریدنے جا رہے، اب آج کل دکاندار بھی ایسے، اگلے کہتے چل گاہک تو آیا، کوئی بات نہیں، صحیح دکان پہ جب جا کے صحیح چیز مانگیں گے تو ملے گی۔ اللہ والوں کے پاس جائیں اللہ کی طلب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے۔ ایسی چیزیں جا کے مانگتے ہو جو وہ دے نہیں سکتے، جن میں وہ بے بس ہیں، اور جو ان کے پاس ہے وہ تم لینا نہیں چاہتے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں گے تو اللہ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے، اور ایسی عزتیں عطا ہوں گی کہ دنیا میں بھی تمام چیزوں سے آپ غنی ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔